الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال تعالى في موضع آخر إنا كفيناك المستهزئين عزیز دوستو، بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی اس نبی پر رحمت بھیجا کرو، اس نبی پر درود پڑھا کرو، سلام پڑھا کرو۔ صلو علیہ وسلم تسلیما، تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب نبی پر رحمت بھیجتے ہو اور اللہ کی جو معصوم مخلوق ہے، جو نورانی مخلوق ہے، جو نور سے بنی ہوئی ہے اور اللہ کی نافرمانی ان کی گھٹی میں اصل نہیں ہے، فرشتے، ایسے لوگ اللہ کے نبی پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، تو تم کو تو بدرجہ اولا جو ہے نبی پر درود بھیجنا چاہیے، نبی پر سلام پڑھنا چاہیے۔ جب اللہ پڑھ رہے ہیں، جب فرشتے اس نبی پر درود پڑھ رہے ہیں، تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ پیدا کرنے والے اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں خود نبی پر رحمت بھیجتا ہوں، تو ہمارے نبی کا کتنا بڑا مقام ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ تو یہ آیت اتری تو صحابہ اکرام کچھ سمجھ میں آیا نہیں، اللہ کے نبی
سلام بھیجنے کا طریقہ ہم کو معلوم ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پڑھتے ہیں مطیات میں۔ درود کیسے پڑھیں گے؟ درود کے کیا معنی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنا بھی سکھایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود بھیجنے کا طریقہ صحابہ کو اللہ کے نبی نے سکھایا۔ تو درود کا کیا معنی ہے؟ درود ہم پڑھتے ہیں نماز میں یا خارج نماز میں، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یہ ہر آدمی نماز میں، چاہے نفل ہو، چاہے سنت ہو، چاہے فرض ہو، چاہے واجب ہو، ہر نماز میں یہ پڑھتا ہے آدمی۔ تو اصل میں یہ دعا ہے، دعا کرتے ہیں، ہر امتی نبی کے درجات کے بلند ہونے کی دعا کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بڑھا دے، ان کے اوپر رحمت نازل فرما۔ تو اسی دعا کی برکت ہے، اسی دعا کرنے کی، درود کی برکت ہے کہ آج نبی کے طریقے 1400 سال ہو گئے، پورا کا پورا محفوظ ہے۔ آج ہمارے نبی کی پوری ہسٹری پیدا ہونے سے لے کر موت تک جو ہے آپ کی سارا ڈیٹا آپ کا جو ہے محفوظ ہے۔ آپ کی جوانی کیسی تھی، بچپنا کیسا تھا، نبی بننے سے کیسے تھے، نبی بننے سے پہلے کیسے تھے، نبی بننے کے بعد کیسے رہے، نبی بننے کے بعد قرآن کیسے نازل ہوا، آپ نے کیا کیا نبی بننے کے بعد۔ تو یہ نبی کے سارے طریقے، نبی کی ساری احادیث، نبی کا سارا قرآن جو محفوظ ہے وہ اس لیے ہے کہ درود کی برکت ہے۔ ہر امتی درود پڑھتا ہے نبی کے اوپر۔ اے اللہ نبی کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ نبی کے اوپر رحمت نازل فرما، آپ کے مقام کو بڑھا دے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا۔ اذان کے بعد کی دعا ہے، اس میں بھی اللہ کے نبی کو مقام محمود عطا کرنے کی دعا کرتا ہے۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مقام محمود اللہ کے نبی کو مل جائے۔ ایک پوسٹ ہے، ایک درجہ ہے جو اللہ کے نبی کو آخرت میں ملنے والا ہے، مقام محمود۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ایسی تعریف کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی تعریف کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی اس تعریف کو دیکھ کر نبی کو فرمائیں گے کہ اے نبی اپنے سر اٹھائیے اور آپ جو مانگتے ہیں مانگیے، آپ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ تو مقام محمود کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی کو ملنے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی شان بہت ہی اونچی شان ہے، آپ کا درجہ بہت بڑا ہوا ہے، آپ کا مقام بہت بڑا ہوا ہے۔ آپ کے دشمن آپ کے زمانے سے ہی آپ کے ساتھ دشمن لگے ہوئے ہیں، آپ کے مقام کو گھٹانے کی بہت کوششیں کیے،
آپ کو جادوگر بولے، آپ کو جو ہے دیوانہ بولے، آپ کو جو ہے طرح طرح کی باتیں، کوئی کمی دشمنوں نے آپ کی شان گھٹانے کی جو ہے نہیں کی، ہر طرح کی کوشش کی، مرڈر کرنے کا پلاننگ کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے درجے کو بہت بلند کیا ہے، بہت ہی بڑھا دیا ہے۔ کون کتنی بھی سازشیں کر لے، کون کتنا بھی آپ کی شان میں گستاخی کرتا رہے، آپ کے شان کو گھٹانے کی کوشش کرے، آپ کے اوپر اعتراض کرنے کی کوشش کرے، آپ کی شان میں ذرہ برابر بھی فرق ہونے والا نہیں ہے۔ آپ جتنا گستاخی آپ کے شان میں کی جائے گی، آپ کا مقام اتنا ہی بڑھتے رہے گا، اس سے آپ کا چرچا لوگوں میں اور بڑھ جائے گا۔ جو بھی گستاخی آپ کی کرے گا تو آپ کی شان گھٹے گی نہیں، ہاں گستاخی کرنے والے کا نقصان ہوگا۔ نبی کی شان جو بھی گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، جو بھی ان کو اوپر الزام لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو بھی ان کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے تو اس کا نقصان ہوگا۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی، آپ کا جو بھی مذاق اڑاتا ہے، آپ کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آپ کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، آپ کو کم دکھاتا ہے، تو ایسے آپ کے خلاف آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم اس سے بدلہ لیں گے، ہم اس کو برباد کریں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں اسے۔ جو آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ ایسے بہت سارے لوگوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی، نبی کی درجے کو کم کرنے کی کوشش کی، ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، اور ان کے کارٹونز بھی بنائے۔ ایک کنٹری میں ایک گستاخ نے نبی کا کارٹون بھی بنایا، اور وہ پولیس سیکورٹی میں تھا اور اس کو لے جا رہے تھے۔ اچانک گاڑی میں آگ لگ گئی اور جل کے خاکستر ہو گیا، پورے ختم ہو گئے۔ تو جو بھی نبی کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم خود جو ہے ایسے مذاق اڑانے والوں کا بدلہ لیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو، کیونکہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے کہ جس کو اللہ بلند کرنا چاہتا ہے اور لوگ اس کو نیچے کرنا چاہے، ایسا ہو سکتا نہیں۔ تو سب لوگ پریشان، کیا ہوا اسے، اتنا سیکورٹی میں ہے، اس کی حفاظت کی جا رہی ہے، اس کو بچایا جا رہا ہے، جو نبی کے خلاف جس نے جو ہے کارٹون بنایا ہے اس کو سیکورٹی میں رکھا گیا اور اس کو جو ہے سیفٹی میں رکھا گیا، لیکن اللہ نے اس کو جو ہے دنیا ہی میں جہنم کی آگ میں جلا دیا۔ ایسے بہت سارے ہیں۔ نبی کی شان میں برا بلا کہنے والا وہ خوب نہیں پڑا۔ آپ اٹھا کر دیکھیں ہسٹری کو، ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے، کچھ سال پہلے، ہندو مہا سبھا کا لیڈر
کملیش تیواری، انہیں بھی گستاخ کیا، اور ایسی گستاخی کی کہ سارے جہاں میں کسی نے بھی اتنا بڑا گستاخی نہیں کی، یعنی اتنی بڑی بات کسی نے بھی نہیں بولا۔ نبی کے زمانے کے دشمن بھی جو ہے ایسا الزام نہیں لگائے جتنا بڑا الزام اس ظالم نے نبی کے اوپر لگایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ کیا الزام لگایا؟ الزام اس نے یہ لگایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اچھا فرینڈ سے رہتے تھے، دوست کی طرح رہتے تھے۔ تو تاریخ میں خود ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے حضرت ابو بکر، دونوں بہت فرینڈ شپ سے رہتے تھے۔ جیسے ہجرت کے موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندے پر اٹھا لے کے گئے نبی کو، اور غار حرا میں جو ہے اپنے ران پر سلائے، اور غار حرا کو صاف کیے جا کر کے، اے اللہ کے نبی اندر کچھ ہوں گے تو آپ کو تکلیف دیں گے، آپ مت جائیے، پہلے میں جا کر صفائی کروں گا، صفائی کرنے کے بعد آپ کو بلاؤں گا، تب آئیے آپ اندر۔ اتنا محبت کرتے تھے نبی سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسے یہ ہضم نہیں ہوا، اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر گے سیکس کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ الزام اس نے لگایا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ پوری جگہ جو ہے احتجاج کرے، سب جگہ سارے ورلڈ میں پروٹیسٹ کیا گیا اس کے بارے میں، اس کو جیل میں ڈالے۔ پھر بعد میں کیا ہوا؟ اس کو چھوڑ دیے، یعنی سیکورٹی کے ساتھ اس کو باہر رہے۔ پھر تو باہر جو ہے سیکورٹی میں ہے، پھر بھی کیا ہوا؟ اس کا مرڈر ہوا۔ کون کرے پتہ نہیں، اب تک جو ہے ان کے ایجنسیاں بھی کام کرنا نہیں، رپورٹ نہیں دے سک رہے، کون کرے کیا کرے۔ پھر پکڑ لیے بھی، مجرموں کو پکڑ لیے گئے تھے، لیکن رپورٹ نہیں دے سک رہے، صحیح پکڑے غلط پکڑے کسے پکڑے کچھ پتہ نہیں۔ تو ایسا نبی کے خلاف جو بھی منہ کھولا ہے، برا بلا کہا ہے، اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، نبی کے شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف، نبی کا مذاق اڑانے والوں کا ہم بدلہ لیں گے، ہم کافی ہے آپ کے لیے، آپ کی طرف سے، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو نبی کے اوپر جو بھی برا بلا کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جو ہے اس کو سزا دیتے، آخرت میں تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ لینے پر قادر ہے۔ تو جو نبی کے اوپر اعتراض کرتے تھے، ان اعتراضوں میں سے ایک اعتراض ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا۔ اور یہ بھی عجیب ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جو نبی نے کی ہے، وہ ان کی عمر اس وقت 6 سال یا 7 سال، ایک روایت میں 6 سال آتا، ایک روایت میں 7 سال، یعنی 7 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا۔ اور اس وقت نبی کی عمر جو ہے 50 سال، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال یا 7 سال۔ تو اس وقت جو ہے عرب میں یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں تھی،
وہ ان کے ماحول میں ایسا تھا، چھوٹے بچوں کی شادی پہلے سے کر ڈالتے باپ کئی کو۔ اس میں ایک فائدہ یہ ہے، اگر باپ گزر گیا کوئی بھی نہیں ہے تو جو ہے اب پرابلم ہی نہیں، اس لیے کہ بیٹی کی شادی پہلے ہی کر چکے ہیں، اب کون نہیں ہے، چندہ کرو وہ کرو، باپ گزر گئے ماں گزر گئی تو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، شادی کر دی، شوہر ہے دیکھ لیتا ہمیں، فائدہ ہے اس کا۔ تو پچھلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ اور دوسرا ہے کہ باپ کو معلوم تھا کہ کس سے شادی کرے تو اچھا، ہمارے بچی کو کسے دے تو اچھا، باپ کو معلوم رہتا اور باپ کو اختیار رہتا ہے۔ تو اس زمانے میں چھوٹی بچیوں سے شادی کرنا کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اگر یہ گناہ ہوتا ابو جہل، ابو لہب اور جو ہے بڑے بڑے کافر، ابی بن کعب، یہ بڑے بڑے کافر جو ہے اعتراض نہیں کرے اس نکاح پر، کہ وہ تو اصل نبی کے دشمن وہ لوگ ہیں، تو اعتراض کی بات ہوتی تو پہلے انہوں بولتے، پہلے وہ اعتراض کرتے تھے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ نبی کے زمانے کے دشمن کسی نے بھی جو ہے اس نکاح پر کوئی بات نہیں کہی، کوئی اعتراض نہیں کیا کہ جو ہے عائشہ چھوٹی بچی سے بڑے عمر والے آدمی نے شادی کیا ہے، کوئی نہیں کہا۔ اور ان کے عرب کے ماحول میں کامن بات تھی وہ نکاح کرنا بچیوں کا۔ اور آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں گے تو جتنا آپ پیچھے جائیں گے آپ کو تاریخ یہی بتاتی ہے کہ بچی سے شادی کی عمر کیا ہے۔ وکیپیڈیا، انسائکلوپیڈیا وکیپیڈیا، اس کتاب میں لکھ کر ہے کہ 18ویں صدی میں عورت سے نکاح کی عمر جو لکھی گئی وہ ہے 10 سال، یعنی 10 سال ہو گئی بچی کو تو اس سے نکاح کر سکتے۔ اس کے بعد جو ہے جیسے ڈیولپ ہوتے گیا، لوگ ڈیولپ ہوتے گئے، وہ اس حساب سے آنے والی حکومتوں نے اس کا جو ہے ایج بڑھا دیا۔ اس کے بعد آنے والی حکومت جو ہے 14 سال کری، اس کے بعد آنے والی حکومت 16 سال کری، اس کے بعد آنے والے کیا کرے 18 سال۔ ابھی 18 سال چل رہا تھا، لیکن ابھی جو ہے حال ہی میں بی جے پی حکومت نے بچی کی شادی کا عمر کیا طے کیا ہے جی 20 پر 1 لڑکی کی شادی کا عمر اب کیا کر دیے 18 سال جا کے 20 پر 1 کر دیے۔ تو یہ بڑھتے آیا ہے، لیکن شادی کی عمر جو ہے وہ لڑکی کب ہے اصل اس زمانے کے حساب سے 10 سال میں لڑکی سے شادی کی جا سکتی۔ اور عرب میں جو ہے عرب میں 9 سال کی عمر میں، عرب میں چونکہ گرمی زیادہ ہے اور گرم علاقوں میں لڑکیاں جلدی بالغ ہو جاتی، گرم علاقوں میں لڑکیاں جلدی بالغ ہو جاتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے 7 سال میں، اور جو نکاح کے تعلقات ہے وہ 9 سال میں، یعنی رخصتی جو ہوئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ میچور ہونے کے بعد 9 سال کی عمر میں بالغ ہونے کے بعد نبی کے پاس آپ کو چھوڑا گیا۔ تو اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں ہے وہ زمانے کے حساب سے۔ اور خود جو ہے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں جو ہے نبی کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے،
کس سے؟ حضرت فاطمہ سے، جبکہ عمر اور ابو بکر اور نبی تینوں ایک ہی ایج کے ہیں، ادھر ادھر 1-2 سال کے فرق سے ایج تینوں کا ایک ہی 6، اور نبی کی بیٹی کون؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی بچی ہے، یعنی حضرت عائشہ کی عمر، حضرت فاطمہ بیٹی کی عمر ایک ہی 6، لیکن نکاح کا پیغام کون دے رہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کا پیغام دیے کہ فاطمہ کا نکاح مجھ سے کرا دیجیے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ بچی سے نکاح کا پیغام دینا اور نکاح کرنا وہ زمانے میں گناہ کی چیز نہیں، عیب کی چیز نہیں، لیکن اس کو اتنا ایشو بنا رہے، میڈیا پہ ایسا دکھا رہے کہ نبی نے بہت بڑا غلط کام کیا ہے۔ تو نکاح کیا ہے نبی نے؟ نکاح کی ترغیب دی ہے، عورتوں کی عزت کا جو ہے حکم دیا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ قرآن میں بولتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ نبی نے عورتوں کے مقام کو بڑھایا ہے۔ تو اس زمانے میں، نبی کے زمانے میں شادیاں بہت زیادہ کرتے تھے، 15-20 شادیاں بھی کرتے تھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے تو کچھ صحابہ اکرام ایمان لائے، ان کی جو ہے شادی میں ان کی جو ہے 11 یا 15 بیویاں تھیں۔ تو اللہ کے نبی نے سب کو طلاق دینے کا حکم دیا، نہیں اتنے تمہیں نہیں رکھ سکتے۔ تو 4 لاسٹ جو ہے 4 کی اجازت دی۔ تو اس زمانے میں کوئی عیب کی بات نہیں تھی، زیادہ شادیاں کرنا اور کم عمر لڑکیوں سے شادی کرنا کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی غلط کام نہیں۔ ہاں، زنا کرنا غلط ہے، لائن لگانا، ویبھچارم کرنا یہ غلط ہے، لیکن یہ لوگ اس کو غلط نہیں بولیں گے، شادی کرے تو گناہ ہوا، جبکہ باوا بھی راضی ہے، جبکہ کرنے والی لڑکی بھی راضی ہے، لیکن ان کو اعتراض ہو رہا ہے، ان کو اعتراض نہیں ہوا۔ کبھی جو ہے حضرت ابو بکر اعتراض نہیں کرے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض نہیں کیا۔ تو پہلے زمانے میں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے سے پہلے، نبی کی شادی سے پہلے حضرت عدی جو ہے اپنے بیٹے جبیر ابن مطعم کے لیے حضرت ابو بکر سے رشتہ مانگے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ سے ہونے سے پہلے ہی ایک رشتہ آلریڈی آیا تھا، جبکہ بچی ہے ابھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور کریں گے، بولے یعنی جلدی جو ہے قبول نہیں کیے، بلکہ سوچ کے بولتا ہوں، بولے۔ اسی بیچ میں جو ہے اللہ کے نبی پیغام دیے، میں جو ہے آپ کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی کو اچھا لگا کہ حضرت ابو بکر کو اچھا لگا کہ میں اللہ کے نبی کو اپنی بیٹی دے دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ حضرت عائشہ کا منگنا، یعنی عائشہ کا رشتہ جو ہے نبی کی شادی سے پہلے آلریڈی دوسرا آدمی کر دیا تھا۔ یہ کیا بتاتا ہے کہ بچیوں سے شادی کرنا، منگنا کرنا کوئی گناہ نہیں تھا اس وقت، اس کو اتنا بڑا ایشو بنا رہے ہیں لوگ۔ خود جو ہے سیتا کا عمر رام سے جو ہوا 7 برس بتاتے ہیں، پھر ان کا کیا ہے، اس کے اوپر اعتراض کرو، وہ نہیں کریں گے۔ اور ایسے ہی ان کے
دو بابالو جیل میں ہے ابھی، ان کو جیون پریانتم جو ہے جیل میں رکھے. ایک گرمیت سنگھ بابا اور ایک بابا آسارام پکڑے گئے. بیٹے کیا کرتے تھے؟ آشرم میں جوان لڑکیوں سے غلط کام کرتے تھے. غلط ہندو عورتوں کو، معصوم لڑکیوں کو جو ہے یہ جو ہے سیکس کرتے تھے. کتنے خود جو ہے وہ بھی ایک لڑکی جو ہے اس کے باپ اس کے پاس لے گئے آسارام. وہ نے اس کے ساتھ ایسی حرکت کیا تو اس کو برداشت نہیں ہوا، وہ جا کے کیس کری تو باہر پڑے. انہیں حکومت مجبور ہو گئی اس کو اندر ڈالنے پر، اور سزا بھی جو ہے وہ پورا جیون پریانتم جیل میں رہنا پڑے گا. اصل تو اس کو اری شکشا دے بولے، لیکن یہ لوگ کہاں دیتے؟ ایک کو دیے تو سب کو دینا پڑتا. اتنے لوگوں کے ہے اس میں، ان کے لوگ اچھے تو انہوں کرے تو کیا نہیں، انہوں کتنا کیا کرے تو بھی سب بھی. یہ ہمارا نبی حلال طریقے سے نکاح کرے تو ان کو اعتراض ہوتا ہے. تو ایسے بہت سارے بابا، اور یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمان حکمران جو ہے مندروں کو گرائے. جو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اور ایسے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں تو ان کے اوپر بھی الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے مندروں کو گرائے. تو مندروں کو کیوں گرائے یہ لوگ؟ یہ اس لیے گرائے کہ وہ مندروں میں جو پجاری ہوتے تھے وہ سیکس کرتے تھے، عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے. وہ ہندو لوگ آ کو ان کو ریکویسٹ کرے، دیکھو آپ مندر میں یہ غلط کام ہوتا ہے، اسے ذرا روکو بولے تو اس کو ختم کرے. تو یہ سب جو ہے یہ چیزیں جو ہے چھپاتے ہیں لوگ. نہیں مسلمان جو ہے مندروں کو گرائے، ان کی مسجدوں کو گرا دو، یہ کرے ویسا کرے تو ہندو کون بھی رہتا نہیں ہندوستان میں، سب بھی مسلمان بنا دیتے تھے. لیکن ویسا نہیں کرے وہ مندر، بلکہ بہت سارے بادشاہ لوگ مندر بنا کے دیے کہ تم بھی جو ہے اپنی خداؤں کی عبادت کرو، اپنی پوجا پاٹ جو بھی کرنا ہے کر لو، لیکن جو ہے ہم فورس نہیں کرتے تم کو، اسلام میں آ جاؤ زبردستی ایسا نہیں کرتے ہم. زبردستی جو ہے اسلام لا اکراہ فی الدین، کسی کو زبردستی اسلام میں لایا نہیں جائے گا، ان کو ڈرا کر دھمکا کر ایسا اسلام اجازت نہیں دیتا. تو ایسے جو اعتراضات ہیں وہ بیکار ہیں. نبی کے اوپر بیجا الزامات لگانے والے خود اس کا نقصان دنیا میں بھگتیں گے. تو وہ تو جو ہے غیر تھا جو اعتراض کیا. مسلمان بھی ہے بہت سارے لوگ، کیسا کرے، ارے 6 سال کی بچی سے نبی کیسا کرے شادی، کیا نائم کیا ہو. مسلمان بھی اعتراض کرتے اس کے اوپر. کیوں؟ ان پڑھ لوگ، ناواقف لوگ. تو ہمیں بھی صحیح بات معلوم کر کے صحیح جواب دینے کی کوشش کرنا چاہیے، ورنہ جو ہے ہم میڈیا کے اوپر جو اعتراض کیے ہیں اس کو صحیح سمجھ کے ہم جو ہے خود ہمارے نبی کے امیج کو ڈیمیج کرتے. ہاں کرے گا تو صحیح ہم مان نہیں، غلط کام کرے بول کو انہیں خود بولتا دوسرے کو، حالانکہ صحیح جواب دینا چاہیے اس کو، وہ نہیں دے سکتا. کیوں؟ علم نہیں ہے اسے، صحیح بات معلوم نہیں ہے. تو نبی کی شان میں جو بھی گستاخی کرتا ہے انہیں خوب نہیں پڑھ سکتا. انا کفیناک المستہزئین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کے شان میں جو بھی گستاخی کرتا ہے، آپ کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا. ایسے لوگوں کا اللہ خود بدلہ لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو سنت نہیں پڑھے وہ سنت ادا کرے.